یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سڈنی مذاکرات میں سبھی جمہوری ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے معاملے پر ایک ساتھ مل کر کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ جانے پائے۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے اس متنازع فیصلے کو خارج کر دیا ہے جس میں جنسی استحصال کے معاملے میں جسم سے جسم کے مس کرنے کو ضروری قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سی بی ایس ای اور آئی سی ایس ای کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کو ہائیبریڈ موڈ میں کرائے جانے کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 114 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے کو جو نئی دلی میں پرگتی میدان میں چل رہا ہے کل سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ داخلے کے لیے ٹکٹ میٹرو اسٹیشن کے کسٹمر کیئر سینٹر سے خریدے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی جمہوری ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے معاملے پر ایک ساتھ مل کر کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ جانے پائے جو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر سکتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ایک جمہوری اور ڈیجیٹل رہنما کے طور پر بھارت مشترکہ خوشحالی اور سلامتی کے لیے ساجھیداروں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ آج صبح سڈنی مذاکرات میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ڈیجیٹل انقلاب کی جڑیں ملک کی جمہوریت، ڈیموگرافی اور ہماری معیشت میں پیوستہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے ملک کے نوجوانوں کی صنعت اور جدت طرازی سے قوت ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ایج ہمارے ارد گرد کی ہر چیز کو بدل رہی ہے اور اس نے سیاست، معیشت اور معاشرے کی اثر نو تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے اقتدار اعلیٰ، حکومت کے کام کاج، اخلاقیات، قوانین، حقوق اور سلامتی سے متعلق نئے سوالات کھڑے کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عالمی مسابقت کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہے اور مستقبل کا بین الاقوامی نظام تیار کرنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا نئے ہتھیار بن رہے ہیں اور جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت کھلاپن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک قومی ڈیجیٹل صحت مشن بھی تیار کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو قابل استطاعت حفظان صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک کارڈ سے ملک میں کسی بھی جگہ رہنے والے کروڑوں ورکروں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اور تیزی سے فروغ پانے والا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ عوامی بہبود، سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی تفویض اختیارات کے لیے ٹیکنالوجی اور پالیسی کے استعمال کے ساتھ بھارت کا وسیع تجربہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت پہلے ہی دنیا بھر میں کارپوریٹ اداروں کو سائبر سیکورٹی سولوشنز اور خدمات فراہم کرنے والا ایک اہم مرکز بن چکا ہے اور حکومت نے سائبر سیکورٹی کے لیے بھارت کو ایک عالمی مرکز بنانے کی غرض سے صنعت کے ساتھ ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ سڈنی مذاکرات کا اہتمام اس مہینے کی 17 سے 19 تاریخ تک کیا جا رہا ہے۔ یہ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی ایک پہل ہے۔ سپریم کورٹ نے آج بامبے ہائی کورٹ کے اس متنازع فیصلے کو خارج کر دیا ہے جس میں جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ پوکسو ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت جسم سے جسم کو مس کرنے کو جنسی استحصال کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا۔ جسٹس یو للت اور ایس رویندر بھٹ اور بیلا ترویدی پر مشتمل عدالت عالیہ کی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پوکسو کے تحت جنسی استحصال کے جرم کے اجزاء میں جنسی ارادہ ہے اور ایسے واقعات میں جسم سے جسم کا مس ہونا ضروری نہیں ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ قانون کی ایسی تشریح اور توضیح کی جانی چاہیے جس سے مقننہ کے مقصد کی تکمیل ہو، نہ کہ قانون کو شکست دی جائے۔ عدالت عالیہ نے مزید کہا کہ جسم سے جسم کو چھونے کو ضروری قرار دینے کا مطلب
قانون کی مضحکہ خیز اور نامعقول توضیح ہے۔ جسٹس روندر بھٹ نے علیحدہ طور پر متفقہ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر 30 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ آج اپنے فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا کہ جب مقننہ نے قانون کے تئیں اپنے واضح مقاصد کو ظاہر کر دیے ہوں تب عدالتیں قانون کے سلسلے میں ابہام نہیں پیدا کر سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو خارج کرتے ہوئے ملزم کو 3 سال کی قید بامشقت اور 1 ماہ کی عام قید کی سزا سنائی۔ سپریم کورٹ نے 6 طلباء کی جانب سے داخل کردہ ایک عرضی خارج کر دی ہے جس میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE اور ثانوی تعلیم کے بھارتی سرٹیفکیٹ ICSE کو یہ ہدایت دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ وہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے ٹرم امتحانات ہائیبرڈ طریقے سے کرائیں۔ جسٹس AM خانولکر اور جسٹس CT روی کمار کی ایک بینچ نے کہا کہ چونکہ امتحانات شروع ہو چکے ہیں لہذا اگر اس مرحلے پر عدالت مداخلت کرتی ہے تو عملی پریشانیاں ہوں گی۔ بینچ نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے لہذا امتحانات کے پروگرام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ بینچ نے مزید کہا کہ تعلیمی نظام کو پراگندہ نہ کریں، حکام کو اپنا کام کرنے دیں۔ 10ویں کلاس کے پہلے سیمسٹر کے امتحانات 16 تاریخ سے شروع ہو چکے ہیں جبکہ رواں تعلیمی سال کے لیے 12ویں جماعت کے امتحانات اس مہینے کی 22 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ یہ امتحانات فزیکل طریقے سے کرائے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 114 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 73,44,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران 11,919 نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ سرے 10 ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,28,762 ہے جو کہ کل معاملات کے 1% سے بھی کم 0.37% ہے اور یہ تعداد گزشتہ برس مارچ 2020 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ صحتیابی کی موجودہ شرح 98.28% ہے جو کہ مارچ 2020 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11,242 افراد صحتیاب ہوئے۔ اس طرح صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 38,85,000 ہو گئی ہے۔ بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے کو جو نئی دلی میں پرگتی میدان میں چل رہا ہے کل سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ میلہ اس مہینے کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ تجارتی میلے کا پہلا 5 دن کاروباری افراد کے لیے مخصوص تھا۔ اس میلے کا اہتمام سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے لیکن پچھلے سال کووڈ-19 وبا کی وجہ سے یہ منعقد نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس سال کے میلے کا موضوع ہے آتم نربھر بھارت۔ بھارت اور بیرون ملک کے 1,500 سے زیادہ نمائشکار اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میلے میں بنگلہ دیش، بحرین، گھانا، کرگستان، تیونیشیا، ترکی، سری لنکا اور متحدہ عرب امارات سمیت 9 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ میلے کے اوقات صبح 9:30 بجے سے شام 7:30 بجے تک ہیں۔ داخلے کے لیے ٹکٹ 65 میٹرو اسٹیشن کے کسٹمر کیئر سینٹر سے خریدے جا سکتے ہیں۔ دیویانگ جن اور سینئر سٹیزن کے لیے داخلہ مفت ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت مسلح افواج کو مستحکم کرنے کے تئیں پرعزم ہے تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کیا جا سکے۔ اتر پردیش کے جھانسی میں کل 3 روزہ راشٹر رکشا سمرپن پرو کا افتتاح کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ابھرتے ہوئے چیلنجز کے پیش نظر ہمیں اپنی مسلح افواج کو جدید ہتھیاروں اور اسلحہ سے لیس کرنا ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت مسلح افواج کے لیے میڈ انڈیا اسلحہ پر توجہ دے رہی ہے اور اس سمت میں کام کر رہی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سڈنی مذاکرات میں سبھی جمہوری ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے معاملے پر ایک ساتھ مل کر کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ جانے پائے۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے اس متنازع فیصلے کو خارج کر دیا ہے جس میں جنسی استحصال کے معاملے میں جسم سے جسم کے مس کرنے کو ضروری قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے CBSE اور ICSE کے 10ویں اور 12ویں کی کلاس کے امتحانات کو ہائیبرڈ موڈ میں کرائے جانے کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 114 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے کو جو نئی دلی میں پرگتی میدان میں چل رہا ہے کل سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ داخلے کے لیے ٹکٹ میٹرو اسٹیشن کے کسٹمر کیئر سینٹر سے خریدے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔